نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں صحافیوں کے احتجاج کے لائیو مناظر۔ کی بات نہیں بلکہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، ان کے حقوق کی بات ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ شمیم ہیں اور میڈم شمیم کے پہلے رپجا راولپنڈی اسلام آباد بیورو جرنلسٹ کی جنرل سیکرٹری رہی ہیں۔ آئے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ صحافتی ماحول ہو گیا ہے، یہاں پر جو کرائسس آ گئے ہیں، یہاں پر لوگ جو ہیں زبال کا شکار ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ خواتین صحافی بھی موجود ہیں۔ خواتین صحافی کیا کہتی ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جس طرح خواتین صحافی بھی اسی طرح ہے نا، ایک سال سزا ہے جس طرح سے ہمارے میل صحافی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بدترین صورتحال ہے صحافی تو پہلے سے کوئی حالات نہیں تھے، کووڈ بھی اس کے اوپر سے آ گیا ہے، تو جتنا بھی جو ہے نا مطلب حق کے لیے آواز بلند کی جائے وہ کم ہے۔ پھر اس کے اوپر سے یہ جو نیو بلز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا کے اوپر پابندیاں، پھر ریجنل اخبارات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ جو ہے نا ریجنل اخبارات جو ہے وہ سفر کر چکے ہیں اور مزید اب کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے نا افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے رپجا کے ساتھی ہیں جو کہ رپجا میں ریجنل اخبارات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی بہت زیادہ احتساب ہو رہا ہے، تو یہ ساری جو ہے نا یہ قابل افسوس باتیں ہیں، قابل مذمت باتیں ہیں، اور ان کے لیے میرے خیال میں جتنی بھی جدوجہد جو ہے نا وہ کی جائے کم ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ تیز ہو جدوجہد تیز ہو، یہ مزید تیز ہونی چاہیے، نہ کہ جو ہے نا ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے، ہم جتنا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم اس وقت پریس کلب میں موجود ہیں، جیسے کہ پریس کلب میں بہت بڑا پروٹیسٹ کی تیاری ہونے جا رہی ہے، اور اس پروٹیسٹ کے لیے بہت سی جگہوں سے لوگ آئے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ دو تالہ پریس کلب سے بھی صاحب موجود ہیں، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں یہ وہاں سے سفر کر کے ہیں اور آج کے ان کے ذہن میں کیا مقاصد ہیں اور کیا یہ عوام کو مطلب پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ جی سر، جیسے آپ کو پتہ ہے چلیں آپ میڈیا ہے، پریس پاکستان میں آپ کا شکار ہے، اور ہمارے جتنے جرنلسٹ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور ان کو دھڑ دھڑ نکالا جا رہا ہے، ہمارا آگ سے روٹی نہیں کھانا۔ تو افضل بٹ صاحب کی قیادت میں آج پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور میں میرے ساتھی دو تالہ سے اور ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ دوست ہیں ان کے لیے آواز اور کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ تک اپنی آواز پہنچائیں، تاکہ جو میڈیا کے اوپر جو یہ قدغن نکالنے کے لیے جو حال ہی میں ایک بل پاس کیا جا رہا ہے، تو ایسی چیزیں نہ ہوں تاکہ جو آلریڈی میڈیا قرآن کا شکار ہے وہ مزید مشکلات کا شکار نہ ہو۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ۔ پارلیمنٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا شروع۔ مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا۔ اخبار کا میڈیا جو ہے ٹی وی چینل والے ہیں، سوشل میڈیا والے ہیں، ان کو گورنمنٹ کو چاہیے دیکھنا چاہیے، ان کے مطالبات جو جائز ہیں وہ ماننے چاہیے کہ کب تک آ کر ان ستاروں کو آپ اندھیرے میں رکھیں گے۔ ایک وقت آئے گا اللہ کی طرف سے یہ ستارے ضرور اس دنیا پہ چمکیں گے، کیونکہ ان ستاروں کے بغیر پاکستان کے اندر، پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کی جمہوریت کے مطابق، پاکستان کے لیگل طریقے سے یعنی کہ یہ چیز کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دیکھیے کتنی عوام پیچھے کھڑی ہے کہ ٹرانسجنڈر یہ خواجہ سران جن کے اوپر ٹرانسجنڈر کے اوپر ظلم ہوئے جا رہے تھے، شدت ہوئے جا رہے تھے، 220 ٹرانسجنڈر جو قتل کیا گیا ہے، یہاں میں آئی تھی دھرنا لے کر،
ابھی تک اس گورنمنٹ نے کوئی انصاف نہیں کیا. کیا انسان نہیں ہے؟ ہم اس ہر شہری کے ساتھ ہیں جو انسانیت کہلاتا ہے اپنے آپ کو. ہم بھی ایک انسان ہیں, ہم پاکستانی ہیں. وہ ضروری نہیں ہے یعنی کہ آپ لوگ ہمیں ایک چھپر کے نیچے رکھیں, ہمارے اوپر پردے ڈالتے رہے, ہمارے اوپر ظلم کرتے رہے. یہ وہ لوگ آئے ہیں اس وقت, ان لوگوں کے ساتھ میں شانہ بشانہ ہوں اور ساری زندگی رہوں گی, جو ہماری خبروں کو, ہماری ہائی لائٹ کو آگے چلاتے ہیں, جو دنیا کو دکھاتے ہیں, جو ظلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو ظلم کا ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ کالے قانون بند کر دیں اور ان لوگوں کو آزادی دیں. یہ آزادی کے حقدار ہیں, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر ملک کی, پاکستان کے ہر کونے کونے کی نمائندگی کرنے والے ہیں. کہیں قتل ہو رہے ہیں, کہیں بے روزگار ہو رہے ہیں, کہیں بچیاں رول رہی ہیں, کہیں کیسے ظلم ہو رہے ہیں اس پاکستان کے اندر. پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے ان کا انصاف کریں. وہ لوگ آئیں, آ کر یہاں کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ایک مطالبہ جو ہے وہ جائز مطالبہ مانیں, تاکہ ہمارے پاکستان کے ستارے اسی طرح چمکیں جیسے ان کو چمکنا چاہیے.